اس سے پہلے پاکستان میں طریقہ کار یہ رائج تھا کہ ایک ہی سپریم کورٹ تھا، کوئی جو بھی معاملہ ہو، چاہے وہ آئینی معاملات ہوں یا وہ آئینی معاملات نہ ہو، مثلاً یہ کہ کوئی فوجداری مقدمہ ہے تو وہ پیش ہوتے تھے انہی عدالتوں کے سامنے. چونکہ اس وقت سینئر موسٹ جج جو تھے وہ منصور علی شاہ تھے، ان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر منصور علی شاہ جج رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2024 میں جو الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی تھیں اور جو بعد میں کامن ویلتھ کی رپورٹ نے بھی ثابت کر دی، ہو سکتا ہے وہ 2024 کے انتخابات کا کیس لگوا کر ان کے پاس آئے، وہ اس کو قبول کر کے اور اس کے خلاف وہ سماعت شروع کر دیں. انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح سے آئینی ترمیم کی جائے، اور انہوں نے جو سینیورٹی کا تھا اصول کہ جو بھی سینئر موسٹ جج ہوگا وہ چیف جسٹس بنے گا، انہوں نے 26ویں غیر آئینی ترمیم کروا کے اس اصول کو پامال کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سینئر موسٹ جج نہیں بنے گا، اور انہوں نے نیچے سے اٹھا کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگوا دیا. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور یہ کام کیا، انہوں نے عدلیہ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جو آئینی معاملات ہوں گے اس کے لیے ایک الگ بینچ بنے گا، اس کے لیے ایک الگ عدالت لگے گی، اور اس کی سربراہی دے دی ان مکروہ جسٹس امین الدین کو، جو کہ بالکل بے ضمیر انسان ہے. دونوں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی، یہ بھی